strong valuable system. Like جیسے آپ نے کہا کہ professors آپ کو بہت support کرتے ہیں. I have gone through private universities and I have also worked in government university, and in my experience it was a very blanket statement کہ اگر آپ فیمیل ہیں اور آپ سے یہ کورس کلیئر نہیں ہوا تو پلیز آپ آرٹس میں چلی جائیں, آپ سے یہ نہیں ہوگا, یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے. And they were very clear about it, and they will not give you support unless and until you would show that you're better than the rest of the group. So Habib University is زمن میں کافی سپورٹ پرووائڈ کرتا ہے. بنیش. Right. So I think for me Habib University was like obviously as all of them said کہ بہت ایک اچھا سپورٹ سسٹم تھا. تو میرے لیے بھی تھا, مجھے کبھی بھی ایسا فیل نہیں ہوا کہ میں لڑکی ہوں یا میں غلط جگہ پہ آ گئی. الحمدللہ میں کلاس میں I used to match everybody else's level. Then even the place I'm working at right now, they have a very good environment, تو مجھے اس میں بھی کبھی ایسا فیل نہیں ہوتا. In fact there is like بالکل حبیب جیسا ماحول, and I'm very thankful for it. An obstacle that I faced in my journey was in the very early years, اور اب میں جب سوچتی ہوں تو مجھے بہت ہنسی آتی ہے. So it was like when I came in my 8th grade, ہماری میتھس کی ایک نئی ٹیچر آئی تھی, and then even though she was a female herself, اور وہ میتھس پڑھاتی تھی, ان کو لگتا تھا کہ girls are not intelligent, لڑکیاں انٹیلیجنٹ ہو ہی نہیں سکتی. تو میں میتھس میں بہت اچھی تھی, and I was surprisingly better than the rest of the class. تو ایون دو میرے میتھس میں ہمیشہ فل مارکس آتے تھے, شی وڈ نیور اپریشیٹ می. ان فیکٹ وہ مجھے یہ بولتی تھیں کہ یو آر ناٹ این انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ, آپ بس بہت زیادہ پریکٹس کرتی ہیں. اور مجھے اس پہ ہنسی آنے کے بجائے مجھے اس پہ بہت غصہ آتا تھا, کیونکہ میں نہیں کرتی تھی. آئی وڈ بی لائک کہ میں ان کو کیسے پروو کروں کہ میں نہیں کرتی پریکٹس. میں مطلب بیکاز اٹ فیلٹ بیڈ کہ وہ مجھے ہر وقت کلاس میں یہی بولتی رہتی تھی انسٹیڈ آف اپریشیٹنگ می. So, and I was very young, I don't know, I was 13, 14 at that time. I used to be like, and she's a female herself, that's what surprised me the most. So at that point in my life, and even in the parent teacher meeting, انہوں نے میری امی کو یہ بولا, and then surprisingly میری امی نے یہ ان کو ڈینائی بھی نہیں کیا. تو میں نے ان کو گھر جا کے بولا کہ آپ نے ان کو کیوں نہیں بتایا کہ میری بچی پریکٹس نہیں کرتی, اس کے ویسے ہی اچھے مارکس آتے ہیں. And then my mother was like, I don't have to explain her that. ٹھیک ہے, تو اس وقت I was like کہ میں کیا کروں. تو پھر I tackled this obstacle in again a very funny way. ایسا ہوتا ہے کہ ہم 10th کلاس میں صرف 2 سبجیکٹس کے ایگزامس دیتے ہیں, پاکستان اسٹڈیز اور اسلامیات, اور باقی ہم سارے ایگزامس 11th میں دیتے ہیں. تو 10th کلاس میں میں نے پاکستان اسٹڈیز, اسلامیات اور خود سے پڑھ کے ایڈ میتھس بھی دے دیا. میں نے اسکول سے رجسٹریشن کرائی, بٹ آئی گیو ایڈ میتھس. آئی ڈڈ ناٹ گیو میتھس, بٹ آئی گیو ایڈ میتھس, وچ از لائک لیٹس سے 1 اسٹیپ اہیڈ آف میتھس. تو جب میں نے ایڈ میتھس بھی دے دیا اینڈ when I went to 11th تو میرا رزلٹ آیا, اور میرا رزلٹ اچھا آیا اس میں. اینڈ دین دا پرنسپل سیڈ کہ اب آپ کو میتھس کی کلاسز لینے کی ضرورت نہیں ہے اگلے سال. تو پھر میں نے اگلے سال میتھس بھی خود سے پڑھا. تو آئی فیلٹ سچ اے وکٹری کہ مجھے میتھس کی کلاس میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ مجھے ٹیچر اچھی نہیں لگتی. تو آئی تھنک دیٹس ہاؤ آئی ٹیکلڈ مائی آبسٹیکل, وچ از ویری فنی, لیکن اس وقت وہ بہت سیریس لگتا تھا. نہیں بنش. حلیمہ اوور ٹو یو. اوکے. اچھا, یہ جرنی تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے اس طرح سے کہ میں اور میری ٹوین بہن, ہم دونوں بالکل ایک ساتھ ہیں. ہم نے پی ایچ ڈی بھی اکٹھے کی, بالکل آخری اسٹیج تک ہم اکٹھے تھے. اب ہم الگ ہو گئے, لیکن ابھی تک ہم اکٹھے تھے. تو ہوتا یہ تھا کہ ہمارے دماغ میں بچپن سے نا ایک اسٹیریوٹائپ ہوتا ہے, اور وہ لوگوں نے ہی بلڈ کیا ہوتا ہے. ویمن کین ناٹ ایکسیل ان انجینئرنگ, اور اگر آپ لائق ہیں تو آپ ڈاکٹر بنیں گے. اچھا, جب ایف ایس سی کا رزلٹ آیا تو میرے والد صاحب کو کچھ لوگ مبارک دینے آئے کہ آپ کے بچوں نے ماشاء اللہ ٹاپ کیا ہے, دونوں بیٹیوں نے, تو اس ملک کو 2 بہت اچھے ڈاکٹر ملنے والے ہیں. تو مائی فادر واز لائک ہاں مے بی پی ایچ ڈی ڈاکٹرز. تو نہیں نہیں نہیں, پی ایچ ڈی نہیں, پی ایچ ڈی کون کرتا ہے, آپ ان کو میڈیسن میں نہیں ڈالنے لگے. تو انہوں نے کہا نہیں, ان کا تو ارادہ ہی نہیں ہے. تو وہ جو ان کے چہرے پہ, لوگوں کے چہرے پہ ایکسائٹمنٹ دکھ پہ بدلتی تھی نا, وہ میرے دماغ میں مطلب رچ بس چکی ہے. تو میں نے اس وقت ہی, ایف ایس سی کا بچہ, مطلب آج سے 11 سال پرانی بات ہے, وہ اتنا انٹیلیجنٹ نہیں ہوتا, اس کو اتنا دور کی نہیں دکھ رہی ہوتی. وہ کہتا ہے یار بس اپنا اور محنت کرنی ہے. اور میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب اپنے والد کا سر ایسے بلند کرنا ہے کہ یہ سب دیکھتے رہ جائیں. اور اس کے بعد سچ بتاؤں تو یونیورسٹی کے پہلے 4 سال سب سے مشکل تھے, کیونکہ وہاں میں پبلک سیکٹر یونیورسٹی میں پڑھی ہوں. وہاں پہ حبیب یونیورسٹی کی طرح آپ کو اتنا انکریجنگ انوائرمنٹ نہیں ملتا, ان ویلکمنگ ہوتا ہے, یہ بات سچ ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو وہ پہلا اسٹیپ اتنا مشکل تھا, اور اس کے بعد اتنی آسانیاں تھیں, چاہے وہ امریکہ میں ہو,
چاہے اٹلی میں ہو چاہے پاکستان میں ہو, جہاں جہاں میں گئی اتنی آسانیاں تھیں. آپ اپنے بچوں کا ساتھ دیں, پہلا قدم ان کے ساتھ رہیں اور ہر آپشن ایکسپلور کریں, پبلک سیکٹر ہو پرائیویٹ ہو. پرائیویٹ میں حبیب یونیورسٹی میں اتنے اسکالرشپس ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے. تو بس اس آبسٹیکل کو سے دب کے نہ بیٹھ جائیں. تھینک یو. تھینک یو تھینک یو تھینک یو. اس سیشن کے ذریعے میں آپ لوگوں کے بارے میں جو کچھ جان رہی ہوں یہ میرے لیے کافی انفارمیٹیو ہے. 50% خواتین کا ہے. اگر ہم دیکھیں ورک فورس میں تو یہ بہت کم ٹرانسلیٹ ہوتا ہے. اسٹیم فیلڈ میں جو نمبر میرے پاس ہے اٹ از 28% آف دا اسٹیم جابس آر ڈیڈیکیٹڈ ٹو وومن ناؤ وچ آر کرنٹلی بینگ آکوپائڈ. اتنی ہیوج ہمارے پاس پوٹینشیل ہے لیکن اس میں ہمارے پاس خواتین اویلیبل نہیں ہے, آتی نہیں ہے. سائنسز میں, ٹیکنالوجی میں, انجینئرنگ میں, میتھمیٹکس میں دے آر ناٹ انکریجڈ. سو اب میری اپنے پینلسٹ سے, قابل پینلسٹ سے سوال ہے کہ اسٹل اٹ از دا سیم. عریشہ. So when I started Habib in my batch, which was I think quite ratio tha. I mean there were 20 boys in my class and like I think around 10 if I round up the figure, 10 girls, which was not bad. Then the following batch 2019 from which Korea is from, there were only 2 girls in the entire engineering school. So it went down. yeah, it did went. I mean for their batch definitely it did went down. پھر اس کے بعد جب when I went on for at my job at K Electric تب بھی I mean primarily that entire company is run by engineers, right? So you would expect some diverse ratio over there, but I think میرے پورے فلور میں صرف 3 انجینئر خواتین تھیں as compared to I think against 30 something males. And the ratio was similar in America as well where I worked at a lab. So I think we were 2 engineer girls and against I think 10 or something boys, and our professors were all male as well. But now when I came back to Habib, now I'm teaching at Habib, I'm teaching juniors, the third year students of electrical engineering. The ratio in my class is 1 to 1. That is half of my class is of girls and half of boys, which is I think a quite remarkable journey, achievement that I would say. And I would also say کہ I mean اگر اس کی کوشش نہیں کی گئی ہوتی تو شاید یہ اچیو کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. So I feel like that progress in itself is a remarkable achievement and I hope that this will only go forward. جیسے پہلے میڈیسن کے لیے فیمس ہوتا تھا کہ میڈیسن ڈپارٹمنٹ میں صرف لڑکیاں ہوتی ہیں, تو انشاءاللہ in near future انجینئرنگ اسکول میں بھی یہی حال ہو. Okay. In terms of my university education, I think that as compared to electrical engineering or mathematics heavy subjects, computer science had more girls, but the overall gender ratio was still very unequal. But when I went to job market, I realized that there is some sort of improvement in the sense that in my product team, jo meri team hai, usme there is an equal ratio of men and women. But there is one still thing that really bothers me is that all the women in my team are at junior levels or are at mid levels. But leadership team mein agar aap dekhein, senior level pe agar aap dekhein, they are all men. So I think that as a society, though we are making good progress in terms of promoting women at workplaces and promoting women in engineering, but we are still a long way to go where we actually see women in leadership positions and we actually see women driving the force behind them. So yeah, I think we are making good progress, but we still have a long way to go. Great.